روزانہ کئی مریضوں کو دوائیں دی جاتی ہے اور کئی الکریم ٹیسٹ اور صفا بیت المال کی جانب سے جو اگر اطلاع کیے جائیں تو ان کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی، ان کی فیملی کے لیے، ان کے لیے، کیونکہ آج اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 100-200 روپے فیس ہوتی ہے، 150-200 روپے کی دوائیں ہوگی اور ان کے لیے سہولت ہوگی۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، ایک تجویز ہے، اب اس کے اوپر غور و فکر کر کے آپ اپنا اور تمام حضرات کو یہاں پر مدعو کیا گیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ آپ تمام کے خیالات میں نے سماعت کیا، سن کے بہت ہی افسوس ہوا کہ کئی روز 800 روپے ایک دن کی مزدوری اور ایک امام کو ایک مہینہ جو ہے سو وہ خدمت انجام دینے کے بعد ان کو جو ہدیہ دیا جا رہا 3500 اور 4000 روپے بے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آج امام اور مؤذن یہ ڈیمانڈ کمیٹی کے سامنے رکھنا بول کے جو ڈیسائیڈ کریں، یہ جو ہے کوئی کمیٹی سننے والے نہیں ہیں۔ تو میں علماء سکول کونسل اور حیدرآباد کے جو علماء دین ہیں اور دینی ادارے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام مسجد کے ذمہ دار یعنی متولی صدر کمیٹیاں وقف بورڈ کے تحت ہو یا دوسرے، اور میں اگر یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی آزمائش ہے اور جب کبھی آزمائش ہوتی ہے تو اس کے بعد میں اس کے لیے آسان راستے بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اب ہم کو یہ بات غور و فکر کرنا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 20 دسمبر بروز اتوار مرکزی دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں ریاست تلنگانہ و شہر کے ائمہ و مؤذنین کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا اور اس کی غرض و غایت یہی تھی کہ حکومت تلنگانہ اور ریاستی وقف بورڈ پچھلے 4 مہینوں سے ائمہ مؤذنین کے اعزازیے کو جاری نہیں کی ہے اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل بارہا حکومت تلنگانہ اور وقف بورڈ کو اس طرف توجہ دلاتا رہا، لیکن ہماری حکومت اور وقف بورڈ کا تساہل عارفانہ، جیسا کہ حیدرآباد کا ایک محاورہ ہے، دستار بے ڈھنگی پہلے جو تھی اب بھی وہی ہے۔ ہماری حکومت اور وقف بورڈ کے سدھرنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور جب سے یہ اعزازیوں کی اجرائی کا معاملہ آیا ہے کسی بھی وقت میں ماہانہ پابندی کے ساتھ یہ اعزازیے جاری نہیں ہوئے اور مسلسل 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میں پھر 1-2 مہینے کے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے وقف بورڈ اور حکومت تلنگانہ کی اس نااہلی کو دیکھتے ہوئے اور بارہا توجہ دلانے کے باوجود کوئی مثبت رویہ اختیار نہ کرنے کی بنا پر آج ہم نے اس اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ریاستی ہائی کورٹ سے اس مسئلے کو رجوع کریں گے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل تمام ائمہ مؤذنین کے مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ہم اس مسئلے کو ریاستی ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہم حکومت تلنگانہ سے اور ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو سالانہ مائنارٹیز کے لیے فنڈ جاری کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس میں کا 1/3 بھی مستحقین کو نہیں ملتا اور لوگ آج بھی جو ہے نا نچلی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو لہذا آل انڈیا صوفی علماء کونسل ریاست تلنگانہ کے ائمہ و مؤذنین کے لیے بھی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے قرضوں کی اجرائی کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ یہ ائمہ مؤذنین اپنے مساجد کے قریب چھوٹے کاروبار کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے اخراجات
की तकमील कर सके। आज शहर में अगर कोई तबका सबसे ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो वो मिल्लत के रहनुमा हैं, वो जो इबादत गाहों के खिदमत गुजार है, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। आज हमारे मिल्लत के रहनुमाओं का इस हुकूमत में बुरा हाल है, तो ऐसे वक्त में अगर हम इस तरफ तवज्जो ना दें तो फिर इनका पुरसान हाल कोई भी नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने इन अहम मसाइल को हुकूमत से मनवाने का तहिया कर चुका है, और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि अइम्मा एक मौज़नीन की जो है ना आवाज़ को बुलंद करें और उनका साथ दें और हुकूमत पर ये दबाव डालें कि इनके जो जायज़ हुकूक़ है उसको पूरा किया जाए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल जब तक कि इन मुतालिबात की तकमील नहीं होगी हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम इसको न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि हम नेशनल लेवल पर भी ये मसला उठाएंगे। तो मैं रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि पहली फुर्सत में पाबंदी के साथ एजाज़ियों की इजराई अमल में लाया जाए और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़ों की इजराई अमल में लाया जाए। यही ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का पैगाम है। सूफी साहब, मोहम्मद सलीम जो वक्फ चेयरमैन है, उन्होंने तयक़ुन दिया था कि आपके पास से जल्द से जल्द वो करेंगे। तयख़ुनात तो हमको बारहा मिल रहे हैं और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है बात सिर्फ तयख़ुनात पर ही आकर रुकी हुई है। और सलीम साहब ने मुझसे ये कहा था कि हुकूमत की जानिब से अभी जो ना फंड हमको नहीं मिला, जबकि एक महीना पहले अखबारात में ये इत्तला आई थी कि वक्फ बोर्ड को अइम्मा मौज़नीन के लिए फ़ंड जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हुकूमत झूठी है या वक्फ चेयरमैन झूठे हैं, तो ये फैसला करना अवाम का काम है। और अभी तक हम जो ना 14 तारीख को लेटर दिए थे वक्फ बोर्ड में और हम 20 तारीख का वक्त दिए थे कि 20 तारीख तक जो है ना एजाज़ियत जारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक हालात जूं के तूं हैं। इसीलिए अब हम ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर हैं। अब हम अदलिया से इंसाफ चाहेंगे और इंशाअल्लाह हमको अदलिया पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारा अदलिया अइम्मा मौज़नीन के साथ इंसाफ करेगा। और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़ों की इजराई के लिए फौरी इक़दामात करें। अगर हुकूमत इस जानिब से अगर तसाहुल का रवैया अख्तियार करती है तो फिर हम ज़मीनी सतह पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे।